اس لیے جس شخص نے برائی کو نہ روکا یہ برائی کا سیلاب اس کے گھر میں آئے گا، اس کی مسجد میں آئے گا. میں کہتا ہوں مسجد تو نیکی کا اڈا ہے، لیکن آج یہ دیکھ لیں کہ دکانوں کے ارد گرد اس قدر ریڈیو اتنے فوج لگے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوؤں کے زمانے میں مسجد کے قریب سے ڈھول بجاتا وہ ہندو گزر جائے لڑائی ہو جاتی تھی، کئی دن فتنہ فساد ہوتا تھا. آج کل مسجدوں کی دکانیں جو کرائے پر دی ہیں اس کے اندر یہ سارے کچھ فوش گانے چلتے ہیں اور نماز کے ٹائم پر بھی چلتے ہیں، ادھر اذان بھی ہوتی رہتی ہے، چلتے بھی رہتے ہیں. یہ جس طرح حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایسا حال ہوگا کہ لوگ سود سے بھاگیں گے، وہ پیچھے سے چمٹے گا ان کے ساتھ. لوگ برائی سے بھاگیں گے، بے حیائی سے بھاگیں گے، وہ آ کر خود ان کے گلے لگے گی. اب یہ شخص چاہے یا نہ چاہے اپنے کانوں کو کیا کرے گا، سیسا پہ لا کے اس کے اندر ڈالتے، ورنہ یہ کانوں کے اندر جس گلی سے بھی گزرے گا، جس گھر سے بھی گزرے گا، یہی آواز اسے آئے گی. کسی کوئی خیر اور بھلائی کی آواز نہیں آئے گی. اس کے بعد وہ سکون کی جگہ دیکھے جہاں واقعتاً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی کوئی بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی معاملہ ہے، وہ سکون. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یوں بھی فرمایا تھا. آپ نے نہی عن المنکر کو واضح کرنے کے لیے اور امر بالمعروف کو ایک بڑی بہترین مثال سے یہ سامنے رکھا. فرمایا جس طرح سے سمندر میں کشتی جا رہی ہے، نیچے بھی اس کے لوگ بیٹھے ہیں، اوپر اس کے چھت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نیچے والوں کو جو پانی کی ضرورت آتی ہے تو وہ اوپر جا کے پھر لیتے ہیں پانی. اس میں اوپر والے کسی پر چھینٹا پڑتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کیا ذرا سنبھال کے لے جا اپنی بالٹی جو ڈبل کو، کیا کرتا ہے تو نیچے والے کہتے ہیں یار ہم اوپر جاتے ہیں، یہ بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی، نیچے سے سوراخ کرو اس کشتی میں، یہاں سے پانی لے لیں گے، ہمیں اوپر سے جا کے پانی لینے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوراخ جنہوں نے کیا ہے، یہ سوراخ صرف ان کو تباہ کرے گا یا ان کو بھی تباہ کرے گا جو اوپر امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس وقت دو ہی صورتیں ہیں، اوپر والے ہوش کے ناخن لیں اور وہ نیچے جا کے جس کے ان کے ہاتھ سے کلاڑا پکڑ کے چھین لیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، یہ بھی تباہ ہونے سے بچ جائیں گے. اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ بھی ڈوبیں گے اور یہ بھی ڈوبیں گے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ برائی کو نہ روکنا، اسے نظر انداز کر دینا، یہ بھی برائی کی حوصلہ افزائی ہے، بلکہ یہ برائی کے اندر شریک ہے. اس کی ویسے بہت مثالیں ہیں. میں ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال آئی ہے، اور اس مثال کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طرق الحکمیہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی آدمی مار رہا تھا، اس نے کسی طرح اپنی جان چھڑائی اور بھاگا. آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے پکڑ لیا اسے، پیچھے سے وہ مارنے والا پہنچا اور آ کر اس نے اسے قتل کر دیا. اور ایک تیسرا آدمی دور کھڑے دیکھ رہا تھا، اگر وہ چاہتا تو چھڑا سکتا تھا. ان تینوں کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے، کیا ایک نے قتل کیا، ایک نے مقتول کو بھاگتے ہوئے پکڑ لیا اور ایک کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا. یہی تین صورتیں ہیں. فرمایا بتائیں کیا ہے؟ فرمایا جس نے قتل کیا اسے قتل کر دو، جس نے پکڑا ہے اسے عمر قید کر دو، اور جو کھڑا دیکھتا تماشا دیکھتا رہا اس کی دونوں آنکھیں نکال دو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ برائی کو جو دیکھتی ہیں آنکھیں اس کے لیے بہتر یہ نکال دو، یہ نہ دیکھیں. اور یہ مثال بالکل قرآن کے اندر بھی موجود ہے، آپ اس بات پر غور کریں. سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک آبادی کا کہا کہ ان کے سامنے مثال بیان کیجیے اس بستی اور اس آبادی کی کہ جو ایک دریا کے کنارے پر تھا، جو مچھلیاں پکڑنے کا قصہ ہے بڑا لمبا ہے. چنانچہ مچھلیاں پکڑنے والے اس بستی کے اندر اس کو کل انسانوں کے تین گروہ تھے. ایک نے مچھلیاں پکڑی، ایک نے روکا اور ایک نے کہا دبا ہماری بلا سے جو مرضی کریں، ہمارا کیا، مچھلیاں پکڑی بھی نہیں اور روکا بھی نہیں. قرآن ان کے بارے میں جو فیصلہ دیتا ہے اس آخری آیت کو یہ پڑھیں. قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
جب ہم نے اپنا عذاب بھیجا تو صرف ان کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا تھا. برائی کرنے والے اور برائی دیکھنے والے دونوں کو غرق کر دیا, دونوں اس عذاب میں مبتلا ہوئے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں, ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ یہ بستی میرے نافرمانوں اور باغیوں کی آج آدھی رات کو اسے ختم کر. وہ وہاں پہنچے, وہاں آدھی رات کے وقت اللہ اللہ ہو رہی تھی. حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی میرے باغیوں اور نافرمانوں کی الٹ دے. تو یہاں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا ایک موجود ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں. شاید مجھے کوئی حکم سمجھنے میں غلطی ہوگی, پھر حاضر ہوئے. فرمایا مولا اس آدمی کے بارے میں کیا رہا ہے؟ فرمایا اسے نیچے رکھ کے ساری بستی اس کے اوپر الٹ. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ وہ اللہ اللہ کرنے والا ہے. کسی بستی میں لوگ میرے احکام کو توڑتے تھے, لوگ میرے احکام کو پامال کرتے تھے, میری نافرمانی اور بغاوت کرتے تھے. یہ کونے میں بیٹھا ہوا میرے اللہ اللہ کر رہا تھا. اس ظالم کی پیشانی پہ بل بھی کبھی نہیں آیا, کسی کو نہیں روکا تھا. ایسے اللہ اللہ کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں. آج یہ دیکھ لیجئے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہی رویہ ہمارا ہے یا نہیں؟ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہو جائے گا, اور یہی رویہ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ رائے دیں گے راضی ہو جائیں گے؟ کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مجھے ذرا پانی لا, تو پیاس لگی ہوئی بڑی سخت. وہ ہاتھ بند کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے باپ تیری شان میں تو اللہ نے بہت کچھ فرمایا, رسول اللہ نے یہ کچھ فرمایا ہے, تیری شان کے کیا کہنے, تیرے درجے کے کیا کہنے, تیرے مقام کے کیا کہنے. بڑی خوش آوازی سے گا رہا, ہاتھ بندھے ہوئے کھڑا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا پانی لا دے مجھے, وفادار ہے. وہ پھر ایسے سے تعریف شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایسے بیٹے کو آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں, آپ جوتا لے کے سیدھا کریں گے. بس میں کہتا ہوں پانی لا دے, تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے گا رہا ہے میرے سامنے. کیا ہم خدا کے ساتھ آج یہی رویہ نہیں اختیار کیے ہوئے؟ آج اس کے باغی دندناتے پھرتے ہیں, برائیاں پھیل رہی ہیں, خدا کی باغی جو ہیں کھلے ہیں. اور ہمارا منصب جو قرآن نے ہمیں مقرر کیا تھا والحافظون لحدود اللہ, مومنوں کی تعریف کا ایک تعریف ان کی یہ تھی کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا, اللہ کے گھر کا چوکیدار, اللہ کے گھر کا پاسبان, اللہ کے دین اور شریعت کا یہ پاسبان, یہ چپ کر کے اور خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تنخواہ لینے کے لیے جا پہنچے گا کہ میں تو بندوق لیے کھڑا تھا. تو یہ پوچھا جائے گا بندوق تو تیرے ہاتھ میں تھی, تو کھڑا بھی رہا, تو جاگتا بھی رہا, تیرے سامنے گھر سے لوٹتے رہے لوگ, یہ سارا کچھ کرتے رہے, اسے تباہ و برباد کرتے رہے, تو نے کہا تو کسی کو کچھ نہیں. اس لیے آج اس کو کس طرح سے یہ مان لیا جائے کہ وہ تبلیغ ہے کہ جس کے اندر برائی کو چھیڑا ہی نہ جائے, سر سے برائی کا ذکر ہی نہ کیا جائے, برائی کو دور کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ برائی کا نیکی کرو, برائی آپ چلی جائے گی. یہ اگر آپ جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا خوب نیکیاں کرو, ایسی نیکیاں کرو کہ برائی کے لیے جگہ ہی کوئی نہ رہے. یہ نہ کہتا پھر اللہ پہلے ہوتا, لا الہ بعد میں ہوتا. تم جب اللہ اللہ کرو گے تو جو بغیر جو ہیں جتنے بھی الہ ہیں سارے بھاگ جائیں گے, کوئی الہ بھی باقی نہیں رہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو, اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, یہ کام اس لیے تم کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس جملے پر آج خود غور کیجئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم برائی کو روکو. اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نیکی کی طرف بلاؤ لوگوں کو, تم نیکی کو پھیلاؤ, تم نیکی کا حکم دو, تم نیکی کو غالب کرنے کی کوشش کرو. یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو, تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے, تم ایمان کی بات کرتے ہو, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کرو.